کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا۔ اب شاید رانا صاحب بھول گئے ہیں کہ میں وہ پاکستان کا وہ ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ملک ریاض پر بہت کھلم کھلا تنقید کی اور ان کے بارے میں کھل کے سوالات اٹھائے۔ بلکہ جب 2012 میں ایک لسٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پہ جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ حامد میر سمیت بہت سے صحافیوں نے ملک ریاض سے کچھ فائدے حاصل کیے ہیں، تو میں سپریم کورٹ میں چلا گیا اور میرے ساتھ ابصار عالم صاحب بھی تھے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے مطالبہ کیا کہ ہاں جی ثبوت لے کے آئیں کہ ہم نے کون سی فیور لیا ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ہمارے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ان کی جائیداد کی تفصیلات لے آئیں، ہماری جائیداد کی تفصیلات لے آئیں، اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم نے ان سے فیور لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا اپنی پٹیشن میں کہ جو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو فریز کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے تاکہ کوئی بغیر الزام کے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا، بغیر ثبوت کے جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔ تو جناب ہوا یہ کہ جو سپریم کورٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو پٹیشن ہے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ قمر زمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو وزارت اطلاعات کہتی تھی جی کہ نہیں سیکرٹ فنڈ فریز نہیں ہونا چاہیے اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے، پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری اس پٹیشن پہ نہ صرف یہ کہ منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا، فریز ہو گیا، جس کے ذریعے صحافیوں میں رشوت تقسیم کی جاتی تھی، بلکہ پھر 2015 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اسی پٹیشن کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور پھر پیمرا کو، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں، ایک ضابطہ اخلاق بنائیں۔ اور اس وقت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے عرفان صدیقی صاحب کو اسائن کیا، وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج جو پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے، جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے، یہ میری فائل کردہ، میری دائر کردہ پٹیشن تھی، جو یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کے میڈیا کو یہ کوڈ آف ایتھکس ملا۔ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو ملک ریاض صاحب کو میں نے پارٹی بنایا اس پٹیشن میں، اور ان کو کورٹ میں بلایا اور ان سے کہا ہاں جی آ کے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کون سی فیور دی ہے، تو ملک ریاض صاحب کے لائر تھے زاہد بخاری صاحب۔ زاہد بخاری صاحب کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے کسی قریبی عزیز کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بطور وکیل کے وہاں پہ پیش ہوئے تھے، لیکن یہ زاہد بخاری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی طرف سے رسپانس جمع کرایا تھا، جی یہ ہے وہ رسپانس زاہد بخاری صاحب کا۔ اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زاہد بخاری صاحب نے ملک ریاض کے بہاف پہ یہ کہا کہ حامد میر سمیت کچھ مزید صحافی جن کا نام اس ایک لسٹ میں تھا، انہوں نے ہم سے کوئی فیور نہیں لی۔ یہ ملک ریاض کے وکیل زاہد بخاری صاحب جو ہیں اب دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا۔ اچھا، یہ جو میری پٹیشن تھی 2012 سے لے کے اور 2018 تک اس کی 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے جو میڈیا کے حوالے سے تھے ڈیسیژن کیے گئے۔ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی نا 2018 میں، تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ کسی صحافی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہو تو اس پہ بغیر سوچے سمجھے بغیر ثبوت کے الزام لگا دو۔ تو پھر جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے بھی میرے خلاف بہت سے الزامات لگانے شروع کر دیے، اور 2020 میں پھر پی ٹی آئی والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ ملک ریاض نے حامد میر کو خریدا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ ان دنوں میں مجھے پتا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، تو میں نے پھر ان کو پیغام بھیجا ملک صاحب کو، جی کہ یہ تو اب آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت کے لوگ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہے نا کہ 8 سال تک ایک کیس میں جو ہے وہ آپ کا وکیل پیش ہوتا رہا ہے، تو وہ کیس جو ہے وہ پھر میں نئی پٹیشن دائر کروں گا۔ تو پھر ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اپنے جو ان کی روایت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت اپنی روایت کو توڑتے ہوئے میرے بارے میں باقاعدہ ایک بیان جاری کیا تھا ملک ریاض صاحب نے، قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان جو ہے اس کو پبلسائز کیا کہ حامد میر نے آج تک مجھ سے کوئی فیور نہیں لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور صحافی نے بھی ان سے فیور نہیں لی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں تو جناب اپنی بات کر رہا ہوں، اور میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کس کس رہنما کو کیسے کیسے سپورٹ کیا، اور لندن میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے کس رہنما کی جو جائیداد ہے اس کو خریدا۔